कहानी की शुरुआत होती है साल 1617 में। हम जापान में हांजू नाम के एक निंजा को देखते हैं। हांजू अपने क्लान के साथ एक छोटे और शांत गांव में रहता है। उसका परिवार और उसका क्लान एक सादी सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। एक दिन हांजू पानी लेने के लिए कुएं पर गया। जब हांजू घर पर नहीं था तभी अचानक एक खतरनाक आदमी बीहान घर में घुस आया। वो अंदर आया और क्लान के लोगों को मारना शुरू कर दिया। घर के अंदर अफरा तफरी मच गई। हांजू की पत्नी तुरंत हालात समझ गई। उसने जल्दी से अपने छोटे बेटे को फर्श के नीचे दबा दिया ताकि उसकी जान बच सके। अपने दूसरे बेटे का हाथ पकड़कर उसने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर बीहान खड़ा था और उसने उनका रास्ता रोक दिया। बीहान ने उनसे पूछा कि हांजू कहाँ है, लेकिन हांजू की पत्नी और बेटे ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हांजू की लोकेशन बताने से मना कर दिया। तब बीहान ने अपनी डरावनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके हाथों पर बर्फ की एक तेज धार बन गई। इसी वक्त दूर से हांजू ने अपनी पत्नी की चीख सुनी। वो तुरंत पानी की बाल्टी छोड़कर बहुत तेजी से घर की तरफ दौड़ा, लेकिन जब हांजू घर वापस पहुंचा तब बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटा जमीन पर पड़े हुए थे। दोनों मर चुके थे। उनके शरीर पर बर्फ जम गई थी। ये देखकर हांजू का दिल टूट गया और उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा और दर्द बढ़ गया। उसी समय झाड़ियों से कुछ दुश्मन बाहर आए। उन्हें देखते ही हांजू ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और लड़ना शुरू कर दिया। हांजू बहुत मंजा हुआ फाइटर था। उसने एक एक करके सबको मार दिया। फिर और हत्यारे झाड़ियों से बाहर आए। हांजू ने अपना चाकू निकाला और उसे एक रस्सी से बांध दिया। फिर उसने चाकू को घुमाया और अपने दुश्मनों पर फेंका। वो बिना रहम किए अपने दुश्मनों को खत्म करता गया। थोड़ी देर बाद हांजू को बाईहान मिल गया। हांजू ने तुरंत कुनाई फेंका जिससे सीधा बाईहान का चेहरा कट गया। इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बाईहान ने हांजू का ही हथियार पकड़कर उसके पेट में घुसा दिया। हांजू ने तुरंत अपने सर से हमला किया और खुद को छुड़ाया, लेकिन बाईहान ने उसकी गर्दन पकड़कर अपनी बर्फ जमा देने वाली ताकत का इस्तेमाल किया। हांजू जल्दी से दूर हटा और अपनी तलवार से बाईहान के पेट पर वार किया, लेकिन बाईहान भी पीछे नहीं हटा। उसने हांजू का सर पकड़कर एक पत्थर पर जोर से दे मारा, लेकिन हांजू भी रुका नहीं। वो लड़ता रहा। आखिर में बाईहान ने हांजू को जोर से फेंका और वो एक पेड़ से जा टकराया। फिर बाईहान ने छुरा उठाकर हांजू के कंधे में घुसा दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया और बाईहान वहां से चला गया। कुछ देर बाद हांजू को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए घर तक बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसकी बाजू पर एक ड्रैगन का निशान था। उस निशान से अचानक आग निकली और उस आग ने हांजू के शरीर को जला दिया। उसका शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया। उस वक्त रेडन नाम का एक आदमी अचानक जादू से वहां आया। उसने छोटे बच्चे को उठाया और वहां से ले गया। बताया जाता है कि इस दुनिया में 6 अलग अलग टुकड़े हैं। इंसान अर्थ रेल्म में रहते हैं। इन सभी रेल्म्स का आपस में एक फाइट टूर्नामेंट होता है जिसका नाम मॉर्टल कॉम्बैट है। अगर अर्थ रेल्म से जल्द ही कोई टूर्नामेंट नहीं जीता तो आउटवर्ल्ड नाम का एक रेल्म धरती पर हमला कर देगा। एक पुरानी भविष्यवाणी भी है जिसमें बताया गया था कि हांजू का खून एक दिन बहुत ही उम्दा खिलाड़ियों को इकट्ठा करेगा और अर्थ रेल्म को जीत दिलवाएगा। अब कहानी आज के समय पर आई। हम कूल नाम के खिलाड़ी को देखते हैं जो एक MMA फाइट के लिए केज में घुसा। लोग बहुत एक्साइटेड थे। उनमें से एक जैक्स भी था जो कि बड़े ध्यान से फाइट को देख रहा था। कूल बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन उसके ओपोनेंट ने उसे चुगल में पकड़ लिया। उसने कूल को इतनी देर तक पकड़ कर रखा कि कूल फाइट हार गया। बाद में बाथरूम के अंदर कूल अपना मुंह धो रहा था, तब उसे अचानक एक विजन दिखाई दिया। कूल ने सोचा कि ये सब शायद उसके घायल होने की वजह से हुआ। फिर वो अपनी बेटी एमिली को ढूंढने गया। जब जैक्स उसके पास आया तो जैक्स ने ध्यान दिया कि कूल की छाती पर एक ड्रैगन वाला निशान है। कूल ने बताया कि ये तो बस एक अजीब सा बर्थ मार्क है मेरे शरीर पे। अब हम आउटवर्ड नाम की उस जगह को देखते हैं। बाईहान को अब सब जीरो के नाम से जाना जा रहा था। उसका मास्टर शैंग सुंग भविष्यवाणी को लेकर टेंशन में था, इसीलिए उसने सब जीरो को ऑर्डर दिया कि अर्थ रेल्म में जाकर वहां के फाइटर्स को टूर्नामेंट से पहले ही मार दो। शाम को कूल अपनी पत्नी एलिसन और बेटी एमिली के साथ डिनर करने गया।
دور سے جیکس ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اچانک گرمی کے موسم میں برف گرنے لگی، ٹیبل اور کھڑکیوں پر برف جمنے لگی۔ بازار کے بیچ میں سب زیرو دکھائی دیا۔ جب اس نے اپنی برف والی شکتیوں سے لوگوں پر حملہ کیا تو لوگ ڈر کے مارے بھاگنے اور چھپنے لگے۔ جیکس نے ترنت کول اور اس کے پریوار کو گاڑی میں بیٹھایا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ اسی دوران جیکس نے اسے نشان دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی برتھ مارک نہیں ہے، یہ سائن ہے کہ تمہیں ارتھ ریلم کا چیمپئن بننے کے لیے چنا گیا ہے۔ تھوڑا آگے جا کر گاڑی جیسے ہی مڑی تو انہوں نے دیکھا کہ سب زیرو زمین کو فریز کرا تھا۔ جیکس اب گاڑی سے اتر کر ڈگی سے اپنا ہتھیار لینے لگا اور کول سے کہا کہ اپنے پریوار کے ساتھ بھاگ جاؤ۔ اس نے کول کو ایک ایڈریس دیا اور بتایا کہ وہاں پر سونیا ملے گی تمہیں۔ سب زیرو اب ایک بلڈنگ میں چھپ گیا۔ بلڈنگ کے اندر دیواروں اور سیڑھیوں پر برف جم گئی تھی۔ اوپری فلور پر سب زیرو نے پیچھے سے جیکس پر حملہ کیا۔ جیکس نے اپنی بندوق سے فائر کرنے کی کوشش کی لیکن سب زیرو نے بندوق کو ہی جما کر توڑ ڈالا۔ دونوں کے بیچ ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ جیکس نے اس کا جم کر مقابلہ کیا لیکن سب زیرو کے آرمر اور اس کی طاقت کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سب زیرو نے جیکس کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اس کے دونوں ہاتھ جما دیے جو کچھ دیر بعد جم کر پھٹ گئے۔ پھر اس نے جیکس کو نیچے گڈھے میں پھینکا اور سمجھا کہ وہ تو مر گیا۔ آؤٹ ورلڈ میں میلینا نے شانگ سونگ کو بتایا کہ سب زیرو نے ایک چیمپئن کو تو مار دیا ہے لیکن دوسرا بھاگ گیا۔ شانگ سونگ نے کہا کہ اور اساسنز کو بھیجو۔ اس نے بتایا کہ میں نے آخری کے 9 ٹورنامنٹ چیٹنگ کر کے جیتے ہیں۔ ادھر کول اپنے پریوار کو گھر پر چھوڑ کر جیکس کے دیے ہوئے ایڈریس پر گیا۔ جب وہ کباب کھانے میں گھسا تو سونیا نے ترنت اس پر حملہ کیا اور اسے آسانی سے گرا دیا۔ کول نے جب جیکس کا نام لیا تو سونیا نے کہا کہ پروف کے طور پر اپنا نشان دکھاؤ۔ نشان دیکھنے کے بعد وہ گھر کے اندر گئے جہاں سونیا نے ریسرچ روم دکھایا۔ اس نے بتایا کہ 7 سال پہلے برازیل میں اس نے پہلی بار ڈریگن مارک کو دیکھا تھا۔ جب جیکس نے ایک آدمی کو ہرایا تو مارک اس کے شریر پر ٹرانسفر ہو گیا۔ ریسرچ سے پتا چلا کہ یہ ایک سیکرٹ ٹورنامنٹ ہے جس میں ڈریگن مارک والے فائٹرز کو لڑنے کے لیے چنا جاتا ہے۔ دھرتی کو بچانے کے لیے تمہیں لڑنا ہوگا۔ انہیں زیادہ سے زیادہ چیمپئنز کو بچانے کی ضرورت ہے کیونکہ ارتھ چیمپئنز لڑنے سے پہلے ہی مارے جاتے ہیں۔ تب کول نے ہانزو کی فوٹو دیکھی اور اسے پھر سے وہی عجیب سے ویژنز دکھائی دیے۔ تب اندھیرے سے کچھ آواز آئی، لائٹ آن ہوئی تو پتا چلا کہ سونیا نے ایک پرزنر کو پکڑ رکھا تھا جس کا نام کانو ہے۔ کانو پیسوں کے لیے لڑنے والا ایک فائٹر تھا۔ اس کے شریر پر نشان تب آیا جب اس نے ایک چیمپئن کو مار ڈالا۔ کانو سونیا کے بارے میں بہت گندی باتیں کر رہا تھا تو سونیا نے اسے مکہ مار کے چپ کر دیا۔ اچانک سے لائٹ چلی گئی۔ سونیا نے چھت پر ایسڈ سے بنا ہوا ایک چھید دیکھا۔ تب ایک ادرشیہ جیو کمرے میں ہلنے لگا، چیزیں گرنے لگی اور اس نے کول پر حملہ کر دیا۔ پھر اس کریچر نے کانو کو بھی گرا دیا۔ سونیا نے حساب لگا کر اپنی بندوق سے فائر کیا جس سے وہ کریچر تھوڑا دیکھنے لگا۔ وہ ایک ریپٹائل تھا۔ اس نے کانو کے اوپر اپنے پنجوں سے زبردست حملہ کیا۔ ادھر سونیا کی گولیاں ختم ہو گئی تو اس نے چاقو پھینکے۔ پہلے 2 چاقو ریپٹائل کو لگے لیکن وہ بھاگ گیا۔ تیسرا چاقو غلطی سے کانو کی ٹانگ میں لگ گیا۔ اب ریپٹائل پھر سے غائب ہو کر سیلنگ میں چھپ گیا۔ اس نے گھر کی بیم پر ایسڈ تھوک دیا اور پھر سونیا اور کول پر حملہ کیا۔ دونوں سے دیکھ نہیں پا رہے تھے تو اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے۔ کانو نے نوٹس کیا کہ ایسڈ دھیرے دھیرے میٹل بیم کو گلا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کانو نے ترنت ایک آئیڈیا لگایا۔ اس نے اپنی ہتھکڑیاں ترنت اس بیم کے نیچے رکھ دی تاکہ ہتھکڑیاں کمزور ہو کر ٹوٹ جائیں اور اس کے ہاتھ آزاد ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد میٹل کمزور ہوا اور ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی۔ فری ہوتے ہی کانو ترنت فائٹ میں واپس آ گیا۔ اس نے اپنی ٹانگ میں لگا ہوا چاقو نکالا اور ساتھ ہی ایک فلیئر جلائی جو اس نے بنا وقت برباد کیے ریپٹائل کے شریر میں گھسا دی۔ جیسے ہی وہ فلیئر کریچر کے شریر میں گئی وہ درد کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ بھاگتے وقت اس نے کمرے میں آگ لگا دی اور اسی دوران وہ دیکھنے لگا۔ اب تینوں انسان مل کر اس کریچر سے فائٹ کرنے لگے۔ ریپٹائل نے اپنی لمبی جیب نکالی اور کانو کو پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر کول نے ترنت سونیا کی طرف ایک چاقو پھینکا۔ سونیا نے چھلانگ ماری اور ہوا میں ہی ریپٹائل کی چھاتی میں چاقو گھسا دیا لیکن اس کے بعد بھی ریپٹائل نے اسے زور سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ لیکن اس سب کے دوران کانو چھوٹ گیا۔ آزاد ہوتے ہی اس نے بنا دیر کیے اپنے ہاتھوں سے مونسٹر کو چھید دیا، یہاں تک کہ اس کے شریر سے دل ہی باہر نکال دیا۔
इस तरह रेप्टाइल का खात्मा हुआ। फाइट के बाद सोनिया बहुत फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हो गई क्योंकि उसकी सारी रिसर्च जलकर खत्म हो गई थी। तब कानू ने बताया कि मुझे एक मंदिर की लोकेशन पता है जहाँ चैंपियंस टूर्नामेंट से पहले ट्रेनिंग करते। लेकिन कानू ने सीधे तौर पर कहा कि लोकेशन बता दूंगा पर फ्री में तो नहीं। सोनिया ने कहा कि अगर तुम हमें वहाँ पर ले चलो तो तुम्हें $3 मिलियन दिए जाएंगे। इतने पैसे सुनकर कानू तुरंत मान गया। लेकिन बाद में सोनिया ने कूल को साइड में ले जाकर कहा कि इतने पैसे है नहीं मेरे पास। अगले दिन कानू का एक दोस्त प्लेन में उन्हें टेम्पल तक ले जा रहा था। फ्लाइट के दौरान कूल को बार बार अजीब अजीब सपने और विजन्स आते रहे। जब प्लेन रेगिस्तान के ऊपर पहुंचा तो सब लोगों ने पैराशूट का इस्तेमाल करके जंप लगा दी। अब उन्हें बाकी का रास्ता चल कर तय करना था। चलते वक्त कानू लगातार बदतमीजी कर रहा था। वो सोनिया को चिढ़ाने लगा कि जलती है ना तो मुझसे, कि मेरे पास मार के और तेरे पास नहीं। बाद में बकवास एक छोटी लड़ाई में बदल गई। सोनिया ने सिर्फ कुछ ही सेकंडों में कानू को आसानी से हरा दिया और दिखा दिया कि मार खूना हूँ वो उससे ज्यादा ताकतवर है। कानू ने गुस्से में कहा कि अगर हिम्मत है तो मार मुझे, लेकिन सोनिया ने उसे मारने से मना कर दिया। बहुत देर तक चलने के बाद ग्रुप को लियू कैंग मिला। कानू ने उसका मजाक उड़ाया तो लियू कैंग ने तुरंत उस पर आग से हमला किया। फिर उस आदमी ने अपने बारे में बताया। दरअसल वो भी चैंपियंस में से एक था। उसने उन्हें मंदिर तक ले जाने के लिए हाँ कर दी। ग्रुप ने कुछ और किलोमीटर चलने के बाद पहाड़ों में छुपे हुए टनल्स देखे। लियू कैंग ने बताया कि इस जगह पर पहले एक जाना माना मंदिर हुआ करता था। फिर उसने अपनी ताकत से खुफिया दरवाजा खोल दिया। अंदर वाले कमरे में बहुत से टूर्नामेंट्स की पेंटिंग्स बनी हुई थी जिनसे दीवारों को सजाया गया था। इन पेंटिंग्स को देखकर कूल को अपने विजन्स याद आए। वही कानू ने वहाँ से कुछ चीजें चुराने की कोशिश की, लेकिन लियू कैंग ने सीधे तौर पर कहा कि वापस रखूं ने। तब सोनिया ने देखा कि कुछ मॉन्क्स एक कमरे के अंदर जा रहे थे। वो उनके पीछे गई और वहाँ पर जैक्स को बेहोश पड़ा हुआ देखा। लियू कैंग ने बताया कि उसके घाव बहुत गहरे हैं, लेकिन हो सकता है कि मॉन्क्स उसे ठीक कर पाए, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा। फिर लियू कैंग ने सबको लॉर्ड रेडन से मिलवाया। रेडन ने उन्हें देखा और कहा कि ये लोग अभी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कानू थोड़े नखरे करने लगा तो रेडन ने उसे बिजली का झटका दिया। फिर रेडन ने बताया कि आउटवर्ल्ड लगातार 9 टूर्नामेंट जीत चुका है और अगर वो एक बार और जीत गए तो धरती पर हमेशा के लिए उनका कंट्रोल हो जाएगा। तभी अचानक ठंडी हवा चली और लियू कैंग की आग बुझ गई। लियू कैंग समझ गया कि सब जीरो यहाँ तक पहुँच चुका है। उसने तुरंत फायरबॉल फेंका, लेकिन सब जीरो उससे बच गया और अपने बर्फीले हमले से उसने लियू कैंग को पीछे गिरा दिया। जब सब जीरो अपने बर्फ से बने हुए भाले से लियू कैंग को मारने वाला था, तभी अचानक उसे बचाने लोहे की हैट आई। यह हथियार कुंग लाओ का है जो अपने दोस्त की मदद करने आया था। तब शैंग सुंग और मिलीना भी वहां पहुंच गए, लेकिन रेडन तुरंत टेलीपोर्ट होकर उनके सामने आ गया और बिजली की ताकत से उन्हें रोक दिया। इससे एक एनर्जी फील्ड बन गई जिस वजह से दुश्मनों को वहां से जाना पड़ा। बाद में कूल और कानू को एक एरिना में ले जाया गया। वहाँ वो अपनी ताकतों को जगा सकते हैं, लेकिन सोनिया को वहाँ जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि उसके पास वो खास निशान नहीं था। सोनिया जैक्स को देखने गई, तब जैक्स होश में आया और देखा कि उसे नकली मैकेनिकल हाथ मिल गए हैं। एरिना में कूल ने कुंग लाओ के साथ ट्रेनिंग की और काफी देर तक उसका सामना करता रहा, लेकिन जब कुंग लाओ ने अपने हाथ हथियार की तरह इस्तेमाल किए तो कुछ ही मूव्स में कूल को गिरा दिया। फिर कानू ने लियू कैंग से फाइट की, लेकिन वो भी कुछ ही सेकंडों में हार गया। लियू कैंग ने कूल के घाव स्टिचेस और आग से ठीक किए और उसे बताया कि रेडन ने उसे कैसे ढूंढा था, उसकी आग वाली ताकत कैसे जागी। उसने कूल से कहा कि सबसे पहले ये जानू कि तुम्हारी लड़ने की वजह क्या है। दिन भर कूल ट्रेनिंग करता रहा और वो बार बार हारा। जैक्स भी अपने नए हाथों के साथ ट्रेनिंग करने लगा, लेकिन अभी वो कमजोर है। डिनर के वक्त कानू हमेशा की तरह सबका मजाक उड़ाने लगा, जिससे कुंग लाओ और लियू कैंग का माथा टनक गया। उन्होंने कानू से कहा कि तू बोलता बहुत है, लेकिन लड़ते वक्त क्या हो जाता तुझे? हाँ, ये सुनकर कानू गुस्से में चीखने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी। अचानक उसकी आंखों से लेजर निकला, लेकिन कुंग लाओ ने अपनी टोपी से उसका वार हटा दिया और लेजर सीधा दीवार पर जा लगी। अब सबको समझ आ गया कि कानू की ताकत क्या है। अगले दिन कूल ने कानू के साथ ट्रेनिंग की।
کانو خوشی خوشی اسے بار بار پیٹنے لگا۔ لیو کان چاہتا تھا کہ درد سے کول کی طاقت جاگ جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بعد میں کول نے ریڈن سے اپنے ماں کے بارے میں پوچھا، کیونکہ اسے کسی کو ہرا کے یہ نہیں ملا، یہ تو اس کی شریر پہ جنم سے ہے۔ ریڈن نے بتایا کہ تم ہانزو کے بیٹے ہو۔ اس نے بتایا کہ سب زیرو نے اس کے پتا ہانزو اور اس کے پورے کلان کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہانزو کے مرنے کے بعد وہ دوسرے ریلم میں چلا گیا، یہاں وہ بدلہ لینے کے لیے بھٹک رہا ہے۔ بچپن میں ریڈن نے ہی وہاں جا کر اسے بچایا تھا۔ ریڈن کو لگا کہ کول ابھی زیادہ طاقتور نہیں ہے، اسی لیے اس نے پورٹل کھولا اور اسے اس کے پریوار کے پاس بھیج دیا۔ اسی وقت شانگ سنگ اور فائٹرز جمع کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی حالت میں ریڈن کے بیریئر کو توڑ کر اندر گھسنا چاہتا تھا۔ کبال، جس کا کانو سے پرانا جھگڑا ہے، اس نے کلان بنا۔ تھوڑی دیر بعد کبال نے بیریئر کے باہر آ کر کانو کو چرایا اور پیسوں کا لالچ دیا، جس کے بعد کانو نے انرجی شیلڈ کے ڈیوائس پر لیزر چلا دی۔ اس سے زبردست دھماکہ ہوا اور بیریئر ٹوٹ گیا۔ کالا دھواں اب مندر کے اندر بہنے لگا تھا۔ موقع دیکھ کر شانگ سنگ اپنی ٹیم کے ساتھ اندر آ گیا اور زبردست لڑائی شروع ہو گئی۔ جیکس ریکو نام کے ایک فائٹر سے لڑ رہا تھا، لیکن ریکو نے اسے ہتھوڑے سے گرا کر بے ہوش کر دیا۔ وہیں سونیا ملینا سے فائٹ کر رہی تھی۔ ملینا کافی زیادہ طاقتور تھی اور اس نے کئی بار اپنے چاقو سے سونیا پر حملہ کیا اور پھر سونیا کو اٹھا کر ارینا میں پھینک دیا۔ وہ اتنی وحشی تھی کہ اپنے ہتھیار پر لگے خون کو چاٹ کر صاف کرنے لگی۔ تب اسے پتہ چلا کہ سونیا تو چیمپئن ہی نہیں ہے، اسی لیے اس نے اسے مارا نہیں، کیونکہ ایسا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ملینا کے جانے کے بعد کانو نے اسے پکڑ لیا اور اس کے گھاؤ میں اپنا انگوٹھا ڈالا، پھر اسے پتھروں پر پھینکا اور اپنے لیزر سے اسٹیچو پر حملہ کیا، جس کے بعد سارا ملبہ ٹوٹ کر سونیا کے اوپر گر گیا۔ جب جیکس ہوش میں آیا تو اس نے سونیا کو پتھروں کے نیچے پھنسا ہوا دیکھا۔ اس نے بہت کوشش کی پتھروں کو ہٹانے کی، لیکن نہیں کر پایا۔ اپنی دوست کو بچانے کی کوشش میں اس نے اپنے اندر کی طاقت جگا دی۔ اب اس کے میکینیکل آرمز اور زیادہ ایڈوانس بن گئے۔ اس نے بڑی آسانی سے وہ بھاری ملبہ ہٹا دیا بنا زیادہ محنت کیے۔ دوسری طرف لیو کانگ سیدھا کبال کے پیچھے چلا گیا، لیکن اس کے فائر بالز جلدی ہی بلاک ہو گئے۔ کبال ترنت اس پر جھپٹ پڑا اور فائٹ کو جاری رکھا اور دکھایا کہ وہ بہت زیادہ تیز ہے۔ اسی وقت کونگ لاؤ نے اپنی ہیڈ شانگ سنگ کی طرف پھینک دی، لیکن شانگ سنگ آسانی سے اس کے وار سے بچ گیا۔ اس نے کہا کہ میں کسی چھوٹے سولجر سے فائٹ نہیں کروں گا، اسی لیے اس نے نیتارا کو بلا لیا۔ نیتارا چیختی ہوئی اندھیرے میں اڑتی ہوئی آئی۔ کونگ لاؤ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور دھیان لگایا۔ جب نیتارا پیچھے سے حملہ کرنے آئی تو کونگ لاؤ نے اس کی آواز سن لی اور ترنت سائڈ ہو گیا۔ پھر وہ اس کے پیچھے کود گیا۔ کونگ لاؤ نے اپنی ہاتھ کو کنٹرول کیا اور اسے زمین پر گرا کر گھمانے لگا۔ پھر اس نے نیتارا کو زور سے نیچے دھکا دیا۔ نیتارا سیدھی اس گھومتی ہوئی ہاتھ پر جا گری اور اس کا پورا شریر بیٹ سے 2 حصوں میں کٹ گیا۔ اسی وقت کالا دھواں چپکے سے کول ینگ کے شیڈ میں گھس گیا۔ کول کو محسوس ہوا کہ کچھ تو غلط ہے، اسی لیے وہ باہر گیا اور وہاں اس نے گورو کو دیکھا۔ اس دشمن نے کول کو ایک سائڈ میں پھینک دیا اور اس کے پریوار کی طرف بڑھنے لگا۔ کول نے اسے اپنا نشان دکھایا تاکہ گورو کا دھیان اس کے اوپر ہی رہے۔ پھر کول شیڈ کے اندر گیا، ایک کراس بار اٹھائی اور چھپ گیا۔ انتظار کرنے لگا کہ گورو دروازے سے آئے، لیکن گورو نے سیدھا دیوار توڑ دی اور اپنی کئی بازوؤں سے کول کو پکڑ لیا۔ وہ اسے بری طرح پیٹنے لگا۔ گورو نے تو لکڑی کی بیمز تک توڑ ڈالی اور انہیں ہتھیاروں کی طرح استعمال کیا۔ اس سے شیڈ ٹوٹنے لگا اور کول نے جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن ملبہ اوپر گرنے کی وجہ سے وہ پھنس گیا۔ پر گورو نے ابھی بھی اسے چھوڑا نہیں۔ اس نے کول کو ملبے سے باہر نکالا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی نکالنے کو تیار ہو گیا۔ تب ایلیسن نے کلہاڑی اٹھائی اور گورو پر وار کیا، لیکن گورو نے اسے دھکا دے کے سائڈ کر دیا۔ اب ایلیسن اور ایملی کار کی طرف بھاگی اور سوچا کہ گاڑی سے کچل دیتے ہیں اسے، لیکن گورو نے اپنی طاقت سے گاڑی کو ہی روک لیا۔ اس نے کار کی چھت توڑ دی اور دروازہ پھاڑ دیا، پھر ایلیسن کو باہر کھینچا۔ کول اپنے پریوار کو بچانے کے لیے بہت پریشان ہو گیا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس کی طاقت آخرکار جاگ گئی اور اس کے شریر میں گولڈن آرمر آ گیا۔ وہ گورو کی طرف بھاگا۔ گورو نے کار کا دروازہ اس پر مارا، لیکن آرمر نے اس کا وار ایبزارب کر لیا اور کول کو ذرا سا بھی درد نہیں ہوا۔ اپنی نئی طاقت سے کول نے گورو کو پکڑا اور اس کی 4 باہوں میں سے ایک توڑ دی، پر گورو نے کچھ ہی سیکنڈوں میں اسے واپس جوڑ لیا اور اپنے سبھی ہاتھوں سے کول کو مکے مارنے لگا۔ تب ایملی چیخ کر بول پڑی کہ اپنا اپر کٹ مارو کول، اپر کٹ۔ کول نے جیسے ہی اپر کٹ مارا، گورو ہل گیا۔ اگلی بار جب گورو حملہ کرنے آیا، کول کا آرمر چمکا اور 2 نئے ہتھیار دکھائی دیے۔ اب لڑائی چلتی رہی اور کول نے گورو کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔
پھر اس نے اس کا پیٹ بھی کاٹ ڈالا اور آخرکار آنکھ میں چاقو گھسا کر اسے مار دیا۔ منڈے میں ریڈن کو کول کی طاقت کا احساس ہو گیا اور اس نے پورٹل کھولا تاکہ کول کو واپس لا سکے۔ ریڈن نے لائٹننگ ایکٹیویٹ کی اور چیمپئنز کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف جیکس اور سونیا کو ہی ٹیلی پورٹ کر پایا۔ جب وہ باقی لوگوں کو وہاں سے لے جانے والا تھا تب سب زیرو نے آئس اٹیک کیا اور لائٹننگ کو بلاک کر دیا۔ اب کول زمین پر گر گیا۔ سب زیرو دوبارہ حملہ کرنے والا تھا کہ تبھی کنگ لاؤ نے اپنی ہاتھ اس کی طرف پھینک دی۔ تب شانگ سونگ نے اپنی طاقت سے کنگ لاؤ کو اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کی آتما نکال کر اسے مار ڈالا۔ لیو کانگ نے اس کی چیخ سن کر کبال کو مکہ مارا اور ایرینا کی طرف بھاگا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کول نے لیو کانگ کو پکڑ لیا تاکہ وہ کوئی بے وقوفی نہ کرے۔ تبھی ایک لائٹننگ آئی اور انہیں ٹیمپل سے باہر ٹیلی پورٹ کر لیا۔ پوری ٹیم اب ایک وائڈ میں کھڑی تھی۔ یہ الگ الگ دنیاؤں کے بیچ ایسی جگہ ہے جہاں انہیں ٹریک نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈن نے کول کو اس کے پتا ہانزو کا چاقو دیا اور سب کو الگ الگ جگہوں پر فائٹس کو روکنے کے لیے بھیجا۔ جیکس ریکو کے سامنے آیا اور اس نے ہتھیار کو اپنے نئے ہاتھوں سے روک دیا۔ ہتھوڑا توڑنے کے بعد جیکس نے اس کو بار بار مکے مارے اور اس کے سر کو دونوں ہاتھوں کے بیچ مسل کر رکھ دیا۔ کانو اس وقت سونیا کے گھر پر ہے۔ سونیا فرش کے نیچے سے چپکے سے نکلی اور ہاتھ سے اس کی ٹانگ کاٹ دی، پھر پیچھے سے حملہ کر کے اس کی کمر میں چاقو گھسا دیا۔ دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو گئی۔ سونیا نے ایک بوتل توڑ کر کانو کے منہ پر ماری اور اس کی لیزر کو روک دیا، پھر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ کانو کو لگا کہ وہ ہاتھ سے نیچے گئی ہے، لیکن وہ دوسرے کمرے میں تھی۔ سونیا نے موقع دیکھ کر اس پر ایسیٹون کی بوتل پھینک دی، جس سے اس کی آنکھ کچھ دیر کے لیے بند ہو گئی۔ باتھ روم میں لڑائی چلتی رہی، دونوں چیزیں اٹھا کر ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ آخرکار سونیا کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ کانو اس کے پیچھے گیا اور اسے چوک ہولڈ میں پکڑ لیا۔ تب سونیا کو زمین پر ایک گارڈن گنوم ملا اور اس نے اسے کانو کی آنکھ میں گھسا کر اسے مار ڈالا۔ یہ ہوتے ہی اس کے ہاتھ پر مار کا گیا۔ وہیں لیو کانگ کبال کے لیے تیار تھا۔ وہ کبال کی تلواروں سے بچتا ہوا آگ والے مکھوں سے حملہ کر رہا تھا، پھر اس نے کبال کی چھاتی پر کئی لاتیں ماری اور اسے کالے دلدل میں گرا دیا۔ پھر لیو کانگ نے اپنی طاقت سے ایک آگ اگلتے ڈریگن کو بلایا، جس نے کبال کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وہیں کول کی فائٹ میلینا سے چل رہی تھی۔ میلینا اپنے پورٹلز کی مدد سے اس پر وار کر رہی تھی۔ اب میلینا گرجنے لگی اور اس کا چہرہ پھٹ گیا، جس میں سے ایک بڑا منہ اور بہت سارے دانت دکھنے لگے۔ جب اس نے کول کو کاٹنے کی کوشش کی تو کول نے اپنے ہتھیار سے اس کا منہ بلاک کر دیا۔ تب سونیا آئی اور اپنی نئی طاقت سے پلازما بیم شوٹ کی، جس سے میلینا کی پیٹ میں چھید ہو گیا اور وہ ترنت مر گئی۔ کول کے گھر پر سب زیرو دروازے کے باہر ہے۔ پھر وہ کول کے سامنے آیا اور ایملی کا بریسلیٹ دکھایا، ساتھ ہی اسے جما کر اپنے ہاتھ سے توڑ دیا۔ غصے میں کول اس کے پیچھے دھوئے میں چلا گیا اور اپنے جم میں ٹیلی پورٹ ہوا، جہاں برف نے اس کے پریوار کو بندی بنا رکھا تھا۔ سب زیرو نے حملہ کیا اور ایک اور لڑائی شروع ہو گئی۔ برف سے کول کے ہتھیار جم گئے اور وہ نہتھا ہو گیا۔ کچھ مکوں کے بعد سب زیرو نے اس کے کوچ کو بھی جمانے کی کوشش کی۔ کول نے اپنے پتا کا وہ چاقو نکال کر حملہ کیا، لیکن سب زیرو نے اسی پر پلٹوار کر دیا۔ کول نے بھی اسے اپنے ہاتھ سے روکا، لیکن چاقو سے اس کا ہاتھ کٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ خون لگتے ہی وہ چاقو آگ کی طرح جلنے لگا۔ سب زیرو سمجھ گیا کہ یہ تو ہانزو کا چاقو ہے۔ وہ اس سے کول کو ختم کرنے والا تھا کہ تب یہ اچانک ایک چین اس کے ہاتھ میں گھس گئی۔ یہ ہانزو ہے جو مردوں کی دنیا سے واپس آ گیا تھا۔ ہانزو چین کھینچ کر سب زیرو کو پاس لایا اور اپنی بڑی تلوار سے حملہ کیا۔ سب زیرو نے بھی آئس بلیڈ کی مدد سے بچاؤ کیا۔ دونوں لڑے، لیکن موقع دیکھ کر ہانزو نے اپنا چاقو سب زیرو کے شریر میں گھوم دیا اور کہا کہ اب اس کا نام اسکارپین ہے۔ جب دونوں لڑ رہے تھے، کول اپنی طاقت پر دھیان لگا رہا تھا تاکہ وہ برف کو توڑ سکے۔ زیرو نے اسکارپین کے ہاتھ پر وار کیا اور اس کے خون کو کنٹرول کر کے ایک نیا بلیڈ بنا دیا۔ پھر اس نے اسکارپین کی پیٹھ میں چاقو گھسا کر اسے برف کی دیوار پر زور سے پھینکا، لیکن اسکارپین نے ہار نہیں مانی، وہ لڑتا رہا۔ تب سب زیرو نے برف سے اپنی ایک کاپی بنا دی تاکہ وہ اسکارپین کے حملے کو روک سکے۔ لڑتے لڑتے دونوں آدمی کول کے پاس جا گرے۔ کول کو بھی اپنے پریوار کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ کر لڑائی میں شامل ہونا پڑا۔
اب اسکارپین اور کول مل کر لڑنے لگے، لیکن پھر بھی موقع دیکھ کر سب زیرو نے اسکارپین کے پیر کو برف سے جما دیا۔ اپنے پورے پریوار اور کلان کی موت کو یاد کرتے ہوئے اسکارپین نے اپنے اندر آگ جلائی۔ اس آگ نے اس کے پیر کو آزاد کر دیا اور کول کے پریوار کو بھی بچا لیا۔ پھر اسکارپین اور کول پھر سے ایک ساتھ حملہ کرنے لگے۔ انہوں نے آرام سے سب زیرو کو چھید دیا اور اسے بہت مارا۔ جب سب زیرو گھٹنوں پر آ گیا تب اسکارپین نے اپنی آگ بڑی سانس سے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے بعد اسکارپین نے کول سے کہا کہ اپنے ونش کا دھیان رکھنا۔ پھر وہ آگ کے گھومتے ہوئے بوندر میں غائب ہو گیا۔ کول اپنے پریوار کے ساتھ سرکشت تھا اور باقی ٹیم بھی وہیں آ گئی۔ اچانک شانگ سنگ وہاں آیا اور سب زیرو کے شریر کو اٹھا لیا۔ اس نے بدلہ لینے کا وعدہ کیا اور ریڈن کے حملہ کرنے سے پہلے ہی غائب ہو گیا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔